بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہے کتاب معارف القرآن جلد دوم. ناظرین پیج نمبر ہے 523. سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 96. فرض کفایہ کی تعریف، یہ ہے ہیڈنگ آج کا. ایپیسوڈ نمبر ہے 79 اور وی لاگ نمبر ہے 490. ناظرین یہ کتاب جس کا تعارف ہے معارف القرآن، یعنی جس کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر ہے 4. اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں، لکھائیں، سمجھائیں. وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسمان، ہم ابھی سے کیوں بتائیں ہمارے دل میں کیا ہے. ہم ابھی سے کیوں بتائیں کیا ہمارے دل میں ہے. نہیں تیرا نشے من کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. ساحل کے سکون سے کسے انکار ہے، لیکن طوفان سے لڑنے میں مزہ اور ہی کچھ ہے. فرض کفایہ کی تعریف. فرض کفایہ شریعت میں ایسے ہی فرض کو، یعنی ایسے فرائض کو کہا جاتا ہے جن کی ادائیگی ہر فرد مسلم پر ضروری نہیں بلکہ بعض کا کر لینا کافی ہے، اور عموماً قومی اور اجتماعی کام اسی درجہ میں ہیں. علوم دینیہ کی تعلیم و تبلیغ بھی ایسا ہی فرض ہے. کچھ لوگ اس میں مشغول ہوں اور وہ کافی بھی ہوں تو دوسرے مسلمان اس فریضہ سے سبق دوش ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں کوئی بھی مشغول نہ ہو تو سب گناہگار ہوتے ہیں. نماز جنازہ و تجہیز و تکفین بھی ایک قومی چیز ہے کہ ایک بھائی اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا حق ادا کرتا ہے، اور اس کا حکم بھی یہی ہے. مساجد اور مدارس بنانا اور دوسرے رفاع عامہ کے کام سر انجام دینا اسی حکم میں داخل ہے. یعنی بعض مسلمان کر لیں تو باقی سبک دوش ہو جاتے ہیں. عام طور پر وہ احکام جو اجتماعی اور قومی ضرورتوں سے متعلق ہیں ان کو شریعت اسلام نے فرض کفایہ ہی قرار دیا ہے تاکہ تقسیم عمل کے اصول پر تمام فرائض کی ادائیگی ہو سکے. کچھ لوگ جہاد کا کام انجام دیں، کچھ تعلیم و تبلیغ کا، کچھ دوسری اسلامی یا انسانی ضروریات مہیا کرنے کا. اس آیت میں وَكُلَّ وَحَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَكُلَّمْ وَوَحَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى فرما کر ان لوگوں کو بھی مطمئن فرما دیا ہے جو جہاد کے علاوہ دوسری دینی ضرورتوں میں مشغول ہیں. لیکن یہ حکم عام حالات میں ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا جہاد اسلام کے دشمنوں کی مدافعت کے لیے کافی ہو، اور اگر ان کا جہاد کافی نہ رہے، ان کو مزید کمک کی ضرورت ہو تو اول قرب و جوار کے مسلمانوں پر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے. وہ بھی کافی نہ ہو تو ان کے آس پاس کے لوگوں پر فرض عین ہو جاتا ہے، اور وہ بھی کافی نہ رہیں تو دوسرے مسلمانوں پر، یہاں تک کہ مشرق و مغرب کے ہر مسلمان کا یہ فرض ہو جاتا ہے کہ اس میں شریک ہو. تیسری آیت میں بھی انہی درجات
فضیلت کا بیان ہے جو مجاہدین کو دوسروں پر حاصل ہیں۔ مسئلہ: لنگڑے، لنجے، اندھے، بیمار اور دیگر معذور شرعی لوگوں پر جہاد فرض نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، آج کا یہ ویلاگ یہاں ہی مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر کم از کم ایک ویلاگ آپ تک ضرور پہنچایا جا سکے۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، یہ بچھڑوں کو ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی، خدا سے بھی ملاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ محبت کے کمل کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے، بڑی خوشبوئیں لاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ مدد حاصل ہے مجھ کو آج بھی شاہ مدینہ کی، میری بگڑی ہے بنواتا، محمد نام ایسا ہے۔ دلوں سے غم مٹاتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔